بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، آمين يا رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اپنے اوٹومن امپائر کی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے، اور عبد الحمید کا جو دور ہے، جو تقریباً آخری دور ہے، جس کے اندر کچھ چینجز آئی، کچھ عثمانیہ خلافت کے بہتری کا دور آیا، لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر تقریباً سب چیزیں ختم ہو گئیں۔ آج کلاس سے پہلے میں ایک دفعہ دوبارہ سے وہ ریمائنڈرز انشاءاللہ شیئر کروں گا جو ہم نے پہلی کلاس میں کیا تھا، کہ ہماری کلاس کا ٹائٹل ہے کنیکٹنگ دا ڈاٹس، کنیکٹنگ آور سیلز ود آور پاسٹ ان اے سیکوینشل مینر۔ ہم کو اپنے ماضی سے اپنے آپ کو اپنے ماضی سے اس طرح سے جوڑنا ہے، سیکوینشل مینر میں، ترتیب سے اسٹیپ بائی اسٹیپ، تاکہ ہمیں نہ صرف یہ کہ حق ہمارے سامنے آ جائے، جس طرح ہم نے دعا کی اور میں نے اس کا آج ترجمہ بھی پڑھا کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق دکھا دے۔ اور ہماری کلاس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم جو چیزیں سچ ہیں، جو چیزیں حق ہیں، ان کو ریسرچ کر کے، ان پہ ڈسکشن کر کے ہم اپنے ذہنوں میں اس کو کلیئر کر لیں۔ اور جو گیپس آئے ہوئے ہیں ہسٹوریکل نالج میں، اگر وہ گیپس ہم فل نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے کوئی اور فل کر دے گا، ہمارے دشمن فل کر دیں گے، شیطان فل کر دے گا۔ تو شیطان کوئی بھی ذرا سی بھی کوئی جگہ ہوتی ہے تو اس میں گھس جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کو، اپنی تاریخی نالج کو، سب چیزوں کو اس طرح سے انٹیکٹ اور جڑا ہوا رکھنا ہے، زنجیر بائی زنجیر، کہ اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو سکے۔ اور باٹم لائن یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے، کنیکٹنگ دا ڈاٹس لے کے، اور پھر ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے جوڑنا ہے کہ پھر ہمیں اللہ سے کوئی چیز الگ نہ کر سکے، کیونکہ جیسے ہی ہماری موت آئے گی اور ہماری آنکھیں بند ہوں گی تو ہمیں اللہ کے پاس واپس لوٹ جانا ہے، اور تو اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس دنیا میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے جوڑ لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں تو ہمیں فائدہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رحم و کرم میں لے لے گا انشاءاللہ۔ تو کلاس کا مقصد یہی ہے، اور اسی مقصد کے لحاظ سے آج ہم جو صوفیزم کے اوپر، تصوف کے اوپر بات کریں گے۔ آسم جاوید ماشاءاللہ ہی واز ویری کائنڈ، کہ ایک دفعہ پھر پہلے انہوں نے تزکیۃ النفس پہ ہمارا ساتھ دیا اور ہمیں تقریباً 6 7 8 کلاسیں ہمیں دیں۔ اس کے بعد آج اس کو زیادہ تر کلاس کا حصہ میں انہیں کو دوں گا تاکہ وہ تفصیل سے تصوف کے اوپر بات کر سکیں انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں کو سے درخواست ہے کہ آپ لوگ پلیز سب لوگ موجود رہیں، اور بالکل اس کو توجہ سے سنیں، اور اپنے لوگوں کو جو گھر میں ہیں، اگر آپ دوسرے لوگ اپنے ڈیوائسز سے کنیکٹ نہیں بھی کر پا رہے تو پلیز ان کو اپنے پاس بلا لیجئے، کسی بگ اسکرین پہ لگا لیجئے۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد پھر کوسچن آنسر سیشن میں، ڈسکشن سیشن میں بھی ضرور رہی ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں پھر ذہنوں میں آتی ہیں، تو اس کو انشاءاللہ کلیئر کر لیجئے۔ بہت بریفلی جو ہے ہم عثمانیہ خلافت کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ عثمانیہ خلافت 626 سال چلی،
اور اس کے بعد جو ہے پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتی گئی اور پھر دوبارہ سے ختم ہونی شروع ہوئی. اور پھر ہم اب جو بڑھیں گے، ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا مراد پنجم، جو کہ صرف لیس دین اے ایئر، 3 مہینے کے لیے اس کی حکومت آئی تھی. لیکن اس کے بعد پھر عبد المجید ثانی آ جائیں گے. عبد المجید ثانی کی حکومت تقریباً 33 ایئرز رہے گی. اور یہ ایک ایسا دور ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں ہم بہت ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے، بلکہ پوری کلاس عبد المجید ثانی پہ رکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا چینجز لائے، کس طرح سے انہوں نے عثمانیہ خلافت کو دوبارہ سے اٹھانے کی کوشش کی. لیکن یہ کہ پھر یہ یورپ کی حرکتوں کی وجہ سے، اور خاص طور سے برٹش اور باقی دنیا کے ممالک جو تھے، ان لوگوں نے کس طرح سے پھر عثمانیہ خلافت کو ختم کرنے کا جو پلان بنایا تھا اس میں وہ کامیاب ہو گئے. اس کے بعد پھر بہت ایسے دور بھی آئے محمد، جب ان کو معزول کر دیا گیا اور ان کو ملک بدر کر دیا گیا. تو پھر اس دوران جو ہے پھر ایسے لوگ بھی آئے جو پپٹس تھے تو عثمانیہ خلافت کے خاندان کے، لیکن وہ دوسروں کے پپٹس تھے یا وہ بالکل پاور لیس تھے. تو اسی طرح سے عبد المجید دوم اور محمد ششم بھی آئے، یعنی کہ محمد محمد the sixth. تو اور پھر ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی عبد المجید پہ ذکر کریں گے اور آٹومن امپائر کے اینڈ پہ ذکر کریں گے. تو وداؤٹ فردر ڈیو آئی ووڈ لائک انشاءاللہ ٹو اسٹارٹ جو ہے وہ آج کا سفر ہم شروع کرتے ہیں. آج کا اسپیشل سیشن ہے، بونس سیشن ہے آپ سب کے لیے، ہسٹری آف صوفیزم. عاصم جاوید انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. لیکن آپ لوگ پلیز لاسٹ ریمائنڈر کہ پلیز بہت غور سے سنیے اور آخر میں سوال جواب اور ڈسکشن سیشن میں ضرور رہیے. تو انشاءاللہ تعالی عاصم گو ہیڈ اینڈ شیئر یور اسکرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جیسے ہم نے آج کہا ہے کہ تقریباً پورا سیشن آج انشاءاللہ ہسٹری آف صوفیزم پہ ہوگا. تو آپ میں سے جن حضرات نے وہ تزکیۃ النفس کے سیشنز پہ حصہ لیا تھا اور سپورٹ کیا تھا، تو آج کا سیشن جو ہے اس سے ہٹ کے ہے. جو پہلے ہم نے تقریباً 7-8 ہفتوں میں کور کیا تھا وہ تھا تصوف اور تزکیۃ النفس کی ڈیٹیلز قرآن اور حدیث کی روشنی میں. تو اس میں وہ زیادہ علمی پریزنٹیشن تھی. آج جو ہے we're gonna come back انشاءاللہ اب تو ہسٹری دیکھیں گے کہ بھی صوفیزم جو ہے، جو آج کل کے دور میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا ہسٹری سے کیا تعلق ہے اور اس کی اپنی ہسٹری کیا ہے. تو انشاءاللہ اس میں ہم دیکھیں گے. جب ہم نے تزکیۃ النفس کا سیشنز کیے تھے تو اس کے بعد الحمدللہ آپ لوگوں نے بڑا اچھا فیڈ بیک دیا. اس میں سے سب سے اہم چیز سب نے یہ کہی تھی کہ بھی کوئی ویب سائٹ ہونی چاہیے جس پہ یہ سب تزکیۃ النفس وغیرہ کی انفارمیشن ہو. تو وہ میں نے الحمدللہ اس کی میں ابتدا کی ہے. تو آپ کو لنک نظر آ رہا ہے وہاں purificationofthesoul.com. یہ سائٹ میں نے بنائی ہے اور ابھی اور مزید آرٹیکلز بہت سارے ڈالوں گا انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ، ہر ہفتے ہر مہینے انشاءاللہ. لیکن ابھی ہے کہ کچھ 5-6 آرٹیکلز ابھی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں. تو اس میں پلیز جائیے اور کلاس کے بعد اور اس میں سبسکرائب کریں نیوز لیٹر پہ. تو انشاءاللہ آپ کو اطلاع ملتی جائے گی کہ نیا آرٹیکل کیا ہے، تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں. انشاءاللہ یہ جو ہسٹری کی جو آج کی کلاس ہے انشاءاللہ اس کو بھی میں ڈالوں گا ویب سائٹ پہ. ابھی یہ ویب سائٹ پہ نہیں ہے، یہ صرف آپ کو آج پہلی دفعہ کوئی دیکھ رہا ہے انشاءاللہ. شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کوڈ سے شروع کرتے ہیں اور اس کوڈ کی ہمیں بعد میں سمجھ آئے گی انشاءاللہ کلاس کے ختم ہونے تک. Sufism was a reality without a name. Then it became a name without a reality. یعنی کہ صوفیزم جو ہے وہ ایک حقیقت تھی بغیر نام، لیکن پھر ایک نام رہ گیا اور حقیقت اس کی ختم ہو گئی. تو یہ جو ہے یہ تقریباً خلفاء راشدین کے زمانے کے 300 سال بعد جو ہے یہ کوٹ ہے. تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس کوٹ کی حقیقت کیا ہے تاریخ کے نزدیک. تو سب سے پہلے سوال یہ اٹھتا ہے کہ صوفیزم کیا ہے. تو ابن خلدون جس کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، مشہور تاریخ لکھنے والے اور سمجھنے والے، اور سوشل سائنسز کو جنہوں نے انوینٹ کیا، انہوں نے کہا صوفیزم کیا ہے؟ ڈیڈیکیشن ٹو ورشپ
total dedication to Allah Most High, disregard for the finery and ornament of the world, abstinence from the pleasure, wealth, and prestige sought by most men, and retiring from others to worship alone. تو اس کا میں کوشش کرتا ہوں لفظ ب لفظ اردو ترجمہ کرنے کی، کیونکہ اپنے زبان میں بات ہی اور ہے. تو ابن خلدون کہتے ہیں کہ صوفیزم کیا ہے؟ عبادت کی طرف اپنے آپ کو بس لگا دینا، مکمل طور پہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، دنیا کی جو شان و شہرت اور خوبصورتی ہے اس کو زیادہ سمجھنا نہ، اور مزہ، دولت اور وجاہت جو عام طور پہ لوگ طلب کرتے ہیں اس کی طرف نہ جانا، اور بلکہ لوگوں سے ذرا ہٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کی عبادت تنہائی میں کرنا. تو یہ چیزیں جو ہیں، اس کا مجموعہ جو ہے، ابن خلدون جو تاریخ دان ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے صوفیزم. ٹھیک ہے. مولانا رومی جو کہ مشہور صوفی ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ the Sufi is hanging on to محمد صلی اللہ علیہ وسلم like ابو بکر رضی اللہ عنہ. کیا بات ہے. رومی نے کہا کہ صوفیزم کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے کیسے ہینگنگ آن، کیسے کہیں گے عامر بھائی؟ how do you translate this into Urdu؟ یعنی کہ ان کو پکڑا ہوا ہے، ان کو مضبوطی سے پکڑا ہوا اور چھوڑ نہیں رہے. ہاں، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو پکڑا ہوا تھا مضبوطی سے. ٹھیک ہے نا. تو مولانا رومی کہتے ہیں کہ یہ ہے صوفیزم. تو پھر ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں ہم، کیا ہے؟ تو جنرلی یہ وہ لفظ ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے، پاپولر نیم ہے، عام طور پہ مشہور نام ہے دنیا میں ہمارے دین کے اس شاخ کا جو ہماری اندرونی حقیقتوں سے تعلق رکھتا ہو، یعنی کہ انر ڈائمینشنز آف اسلام، یعنی ہمارا باطن بجائے اس کے کہ ہمارا ظاہر. ٹھیک ہے نا. دین کا باطنی حصہ، ہمارا اندرونی حصہ، ہمارا اندرونی تعلق اللہ تعالیٰ سے، دس از صوفیزم. حقیقت یہ ہے کہ یہ ہے انفیکٹ جو کہ میں پہلے پڑھا چکا ہوں پچھلے 8 کلاس میں موجود میں، تزکیۃ النفس پہ. دس از انفیکٹ جسٹ تزکیۃ النفس. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جنہوں نے وہ کلاس لی تھی میرے ساتھ، کہ تزکیۃ النفس کے فارمل ڈیفینیشن ہے کہ وہ اس کا تعلق، اس کا سبجیکٹ کیا ہے؟ انسان کے اندرونی حقیقت، یعنی ہمارا روح، ہماری روح، ہمارا قلب اور ہمارا نفس. یہ جو اندرونی حقیقتیں ہیں ہماری، ان کی طرف توجہ دینا، یہ ہے تزکیۃ النفس یعنی صوفیزم. سب ایک ہی چیز ہے. اب ہم دیکھیں گے آج کی کلاس میں انشاءاللہ کہ تاریخ میں کیسے ان میں فرق پیدا ہوا، اور پرانے زمانے میں کیا تھا اور اب کیا ہے. انشاءاللہ وہ تھوڑا سا انشاءاللہ یہ سب کچھ، یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. اور ناموں سے بھی صوفیزم مشہور ہے، تزکیۃ النفس بھی. تصوف سب سے مشہور لفظ صوفیزم کے علاوہ تصوف ہے، ایک ہی مطلب ہے، سلوک، تربیہ اور اخلاق. امام رازی کی مشہور کتاب ہے علم الاخلاق، جو کہ صوفیزم کی انہوں نے لکھی. تو ان الفاظ سے صوفیزم کی سائنس یا تزکیۃ النفس کی سائنس مشہور ہے. تو آپ کو یہ الفاظ بھی ملیں گے. سوال اٹھتا ہے کہ یہ لفظ صوفیزم کہاں سے آیا؟ رائٹ. موسٹ ایکسیپٹڈ مشہور علماء، مجموعہ علماء کا یہ کہتے ہیں کہ یہ عربی کا لفظ صوف، صاد واو فا سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اون، وول. کیونکہ جو لوگ اپنے روحانی بیماریوں کا علاج کرتے تھے اور اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے اور دنیا سے تھوڑا سا ہٹ جاتے تھے، دنیا کے پیچھے بھاگتے نہیں تھے، وہ اون کے کپڑے پہنتے تھے. سادے کپڑے، بہت سادے کپڑے پہنتے تھے اون کے. تو لہٰذا اس زمانے میں جب یہ پریکٹس شروع ہوئی تو لوگوں نے ان کو صوفی کہنا شروع کر دیا. تو ان کے کپڑوں سے جو ہے یہ لفظ بنا ہے. اور یہ بہت عجیب قسم کا نام ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں جو بندہ حدیث پڑھتا ہے اس کو ہم محدث کہتے ہیں، جس نے حدیثیں یاد کی ہوں. جو شریعت کا علم حاصل کرتا ہے اس کو ہم عالم کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں
اس شخص کو پہچاننے کے لیے اس لفظ کا ذاتی مطلب جو ہے اس بندے سے ہو جاتا ہے کہ وہ عالم ہے، اس نے دین کا علم لیا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اسی طرح محدث جو ہے وہ اس کا تعلق حدیث سے ہے، تو اسے پتہ لگتا ہے، اس کی پہچان ہو جاتی ہے اس لفظ سے. لیکن صوف کا لفظ جو ہے وہ اون ہے. اون کا کیا مطلب ہے؟ وہ جیسے ہم کپڑے بناتے ہیں، یعنی کہ اس لفظ کا اپنا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. یعنی کہ جو بندہ، اور ہم کسی کی طرف اشارہ کریں گے وہ صوفی ہے، ہم ایکچولی کچھ نہیں کہہ رہے. یعنی کہ یہ لفظ اپنی طرف کوئی دعویٰ نہیں دیتا کہ جو کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میرے پاس یہ علم ہے، میرے پاس نہیں. اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے ایکچولی. تو یہ ایک فائن پوائنٹ ہے جو کہ ایک عالم سے میں نے سنی تھی. یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا لقب ہے، ایک ایسا لیبل ہے جس کا اپنا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ it makes no claims for itself. The title itself makes no claims. So if somebody calls you a Sufi, you're not making a claim for yourself about anything. Right? ایک اور پاسبلٹی ہے لنگوسٹکلی صفا، جس کا مطلب ہے پاکیزگی. جیسے کہ تزکیہ کا بھی مطلب ہوتا ہے پاک کرنا. یہ بھی ایک پاسبل روٹ ہے. اور آخری پاسبل میننگ اس کا یا اس کا اوریجن یہ ہے کہ اہل صفہ تھے جو کہ مسجد میں رہتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بہت زیادہ ذکر کرتے تھے، جیسے کہ ابو ہریرہ تھے رضی اللہ عنہ. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صوفی کا لفظ جو ہے وہ اہل صفہ سے آیا ہے، لیکن زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں کہ جو پہلا پوائنٹ ہے نا یہاں، صوف لفظ جو ہے جو اون کا ہے، ایکچولی اس کی اوریجن جو ہے یہ ہے. اچھا اب ذرا ہسٹری کی طرف آتے ہیں ہم انشاءاللہ. اچھا اب اس سے پہلے کہ میں اگلی 2-3 سلائیڈز میں ذرا ڈیٹیل میں جاؤں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ عامر بھائی نے مجھے کہا کہ بھئی آپ تھوڑا ذرا صوفیزم پہ، ہسٹری پہ بتائیں. تو میں نے ریلکٹنٹلی ایگری کیا کیونکہ میں نے کبھی یہ ٹاپک اسٹڈی نہیں کیا تھا فرام اے ہسٹوریکل پرسپیکٹو. تو پچھلے 3-4 ہفتوں سے میں کافی ٹائم لگا رہا تھا، کوشش کر رہا تھا سمجھنے کی بھی یہ لفظ کہاں سے آیا وغیرہ وغیرہ. تو جس سفر میں ہم اکٹھے ایک سفر پہ جا رہے ہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی سیکھ رہا ہوں اور آپ بھی سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اس ٹاپک پہ. تو جیسے میں نے مطالعہ شروع کیا، مجھے محسوس ہوا کہ صوفیزم کی ہسٹری جو ہے وہ 6 زمانوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کہیں کسی کتاب میں نہیں ملے گا، یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، میرا اپنا خیال ہے. تو آپ اس کو اس حساب سے لیں یا نہ لیں، آپ کی مرضی. کوئی اتھارٹیٹیو نہیں ہے یہ، لیکن انشاءاللہ آئی تھنک شاید آپ اگری کریں گے. بسم اللہ کرتے ہیں. اچھا پہلا فیز جو ہے وہ 60 سال کا فیز تھا، یعنی کہ جب سے قرآن نازل ہوا خلفاء راشدین کے اخیر تک. اور یہ زمانہ جو ہے ابن خلدون کہتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ بھی یہ زمانہ تھا جس میں صوفیزم کی حقیقت تھی لیکن نام کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفاء راشدین کے زمانے میں شریعہ، فقہ، عقیدہ، علم الحدیث، بلاغہ، صرف، نحو، ان علوم کے نام نہیں تھے. لوگ بس عربی کی زبان جانتے تھے، قرآن کو انہوں نے سنا ہوا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے سامنے تھی اور اس پہ عمل کرتے تھے. ایک لحاظ سے دین بڑا سمپل تھا، کہیں جا کے آپ کو مدرسے میں بیٹھ کے سیکھنا نہیں پڑتا تھا، کوئی کتابیں ہی نہیں تھیں. ٹھیک ہے نا؟ ہم ہسٹری میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ زمانہ کیسا تھا. تو صوفیزم یا اسپرچول ایسپیکٹ آف اسلام جو ہے وہ اسلام سے علیحدہ تھا ہی نہیں، وہ ایک حقیقت تھی. لوگ نماز پڑھتے تھے اور نماز سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ کو دے دیتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم مانگتے ہیں، ہمیں کچھ ملتا نہیں. فرق یہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس زمانے میں لوگوں کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ سے بنا ہوا تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے. صحابہ رضی اللہ عنہم جو ہے کے ساتھ رہتے تھے، تابعین اور تبع تابعین. تو اسی لیے جو ہے وہ ایک ایسا زمانہ تھا 60 سال کا جس میں ایک حقیقت تھی صوفیزم کی جو کہ ہمارے دین سے 100% ملی ہوئی تھی.
علیحدہ نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، اس کا نام ہی نہیں تھا، صرف اس کی حقیقت تھی. پھر جو ہے اگلے 90 سال 661 سے 750 تک یہ تھی امید خلافہ. آپ کو یاد ہوگی یہ زمانہ تھا امید خلافت کا، ٹھیک ہے نا. وہ جو 90 سال خلفاء راشدین کے زمانے کے بعد کا وقت جو ہے وہ امید خلافت کا تھا. اس میں جو ہے اسلام بہت پھیل گیا دنیا میں، اور بہت سی ڈفرنٹ انٹرپریٹیشنز پورے دین کی ہماری شروع ہو گئی، صرف صوفیزم کی نہیں، صرف تصوف کی نہیں، بلکہ حدیث، قرآن، فقہ، یہ سب چیزیں جو ہیں ایک چیلنج بن گیا تھا کہ بھئی جو لوگ عربی سمجھتے ہی نہیں ان کے ہاں دین آ گیا، اب ان کو ہم کیسے سمجھائیں گے دین کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایک نیچرل نیسیسٹی تھی وہ. انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بھی ایک ڈائیگرام کے ذریعے دکھاؤں گا، ٹائم لائن کے ذریعے. تو عمل اور حقیقت میں فرق آ گیا، یعنی کہ لوگ نماز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے زمانے میں لوگ نماز پڑھتے تھے اور ان کی نمازوں میں جان تھی. ان کی نمازوں کے بعد جب وہ ہاتھ اٹھاتے تھے تو فیصلے آتے تھے، مدد آتی تھی اللہ تعالیٰ کی. لیکن یہ جو امید کا زمانہ تھا، اس میں جو ہے ہونا یہ شروع ہوا کہ لوگ نماز پڑھتے تھے لیکن وہ خشوع نہیں تھا، وہ روحانیت نہیں تھی، وہ اثرات نہیں تھے ان کی نمازوں کے، جو کہ پہلے وہ لوگوں کے زمانے میں، سلف کے زمانے میں تھیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہونا شروع ہوا. اس زمانے میں صوفیزم کا لفظ استعمال شروع ہوا، کیونکہ کچھ لوگ تھے جو ان چیزوں کی طرف توجہ دیتے تھے، ٹھیک ہے نا، جو نماز پڑھتے تھے لیکن پھر ہاتھ اٹھاتے تھے، ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی تھیں. تو لوگ ان کو پہچانتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے پہنچا ہوا ہے، یہ قریب ہے اللہ سے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو کہتے میرے لیے بھی دعا کریں، اینڈ دیٹس پرفیکٹلی فائن. تو اس ٹاپک پہ انشاءاللہ بعد میں بھی آئیں گے ہم. لیکن یہ ہے زمانہ امید خلافت کا زمانہ جس میں صوفیزم کا لفظ استعمال ہونا شروع ہوا. اب اگلا فیز جو ہے کافی لمبا ہے، 350 سال کا فیز ہے. میں نے اس کو کوڈیفیکیشن کا نام دیا ہے، جس میں آپ سمجھ لیں کہ فارمل جو ہے نا، تزکیت النفس، تصوف، سلوک، صوفیزم جو ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا، مطالعہ کیا گیا تجربے کے مطابق، اور پھر کتابیں لکھی گئیں. تو بڑی مشہور کتابیں یہ ہیں محاسبی رسالۃ المسترشدین. یہ کتاب جو ہے سمجھی جاتی ہے کہ بنیادی کتاب ہے، سب سے پہلی، سب سے مشہور، سب سے جامع طریقے سے جو ہے ایک بندے نے ایک ہی کتاب میں پورا تصوف، صوفیزم وغیرہ لکھا. تو یہ پہلی کتاب ہے جس میں یہ ہوا. پھر امام کشیری ہیں، انہوں نے اپنے ایک بڑی مشہور کتاب لکھی ہے رسالہ. پھر علی حجویری کشف المحجوب آپ نے سنی ہوگی. امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم الدین 1100 میں لکھی گئی. پھر عبد القادر جیلانی کی کئی کتابیں ہیں، فتح الربانی، غنیت الطالبین، فتوح الغائب. یہ سب کتابیں جو ہیں اس زمانے میں لکھی گئی ہیں. 750 سے لے کے 1150 تک تقریباً، یا 1200 تک، یہ طویل زمانہ تھا جس میں بہت ساری بنیادی کتابیں لکھی گئی، جس میں سے اب ہمیں پتہ ہے کہ ایک علم ہے تصوف کا، ایک علم ہے صوفیزم کا، جو کہ سیکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور بھی طویل زمانہ آیا، اس کو میں نے ایکسپینشن کا لفظ دیا ہے. یہ 1150 سے لے کے 1800 تک تقریباً موجودہ زمانے تک یہ بہت لمبا زمانہ ہے جس میں دین بہت پھیل گیا، اور جو کتابیں تھیں تصوف کی اور تزکیت النفس کی، ان کو بنیاد بناتے ہوئے بہت سارے، جو کہ میں لفظ استعمال کروں گا طریقہ، بہت سے طریقے بن گئے تھے دنیا میں. مشائخ تھے جو کہ صوفیزم یا تصوف، تزکیت النفس پہ اسپیشلائز کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. روحانی بیماریوں کا علاج اور نصیحت دینا، اس میں وہ اسپیشلائزیشن کرتے تھے. اب وہ مشہور نام ہے، آپ نے بھی سنے ہوں گے. قادری طریقہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ وہ بنایا گیا، 1.5 سیڑھیاں یہاں. شاذلی طریقہ ہے، ابو الحسن شاذلی. چشتی طریقہ ہے، ابو اسحاق الشامی ان کے بانی ہیں، لیکن مشہور جو ہے ہمارے ہندوستان میں، پاکستان میں، محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے کو کیا، لہٰذا نام ان پہ ہے، لیکن ایکچولی یہ طریقہ جو ہے پہلے بنایا گیا تھا
ان سے تقریباً 200 سال پہلے. نقشبندی طریقہ ہے خواجہ بہاؤالدین نقشبند, اور سہراوردی بھی بڑا مشہور طریقہ ایک ہے. ان کا نام تھا ابو النجیب عبد القادر سہراوردی. یہ ان کی برتھ اینڈ ڈیتھ وفات کی ڈیٹ ہے 1168. ان کا بھتیجا ہے جس نے ایکچولی ایک کتاب لکھی جو بہت مشہور ہوئی. تو یہ طریقہ جو ہے ان کے بھتیجے کی وجہ سے مشہور ہوا, ان کی کتاب کی وجہ سے. اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا مولانا جلال الدین رومی مولوی طریقہ. تو یہ کچھ ایگزامپلز میں نے دیے ہیں, انشاءاللہ ایک دو میں تفصیل میں بھی بتاؤں گا ایک دو کے متعلق. لیکن طریقے کئی ہیں, بہت سارے ہیں. مثال کے طور پہ مولانا رومی کا طریقہ مولوی جو ہے وہ ایناٹولیا میں تھا, آٹومن ایمپائر میں, آج کل موجودہ زمانے میں ترکی کا ملک اس میں ہے زیادہ تر. لیکن ترکی میں فار ایگزامپل 35 طریقے ہیں, صرف ان کا واحد طریقہ نہیں ہے, کیونکہ یہ طریقے جو ہیں وہ ایک شخص کے ساتھ اٹیچ کیے جاتے تھے. ٹھیک ہے نا, تو انشاءاللہ we'll discuss this in a little bit. اچھا, اس فیز کے بعد 1800 سے لے کے اب تک یہ فیز کا نام ہے اسٹگمیٹائزیشن. اب اس کی اردو ترجمہ میں نے بڑا سوچا ہے پچھلے 2-3 ہفتے سے میں کیا کروں گا, لیکن آپ سمجھ لیں بدنامی. سب سے قریب لفظ مجھے اردو میں یہ آتا ہے بدنامی کا, کہ اگر آپ وہ لفظ بولیں تو کوئی برا خیال آتا ہے ذہن میں, یہ کوئی بری چیز ہے. اس میں ایک لفظ کے ساتھ اسٹگما اٹیچ کیا جاتا ہے, یعنی کہ اگر آپ وہ استعمال کریں گے لوگ ذرا ترشی نظر سے دیکھیں گے آپ کی طرف کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا, دیٹس ٹو ہیو اے اسٹگما, اے نیگیٹو کانوٹیشن. تو یہ 1800 سے لے کے اب تک ہے. یہ زمانہ بیسیکلی وہابیزم اور ابن سعود کا جو مملکت ہے اس سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس زمانے سے لے کے اب تک جو ہے صوفیزم کافی حد تک بدنام ہو چکا ہوا ہے. تو اس پہ ہم انشاءاللہ اور تفصیل پہ بات کریں گے. لیکن اس میں نے نوٹ کیا, آپ کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ ایک میں نے بنائی ہے یہاں. دس واز دا رائز آف دا ہاؤس آف سعود, وہ تو ہسٹوریکل فیکٹ ہے, along with Wahhabism, Salafism and ISIS movements, because aajkal this is today we're talking about, right? ISIS is a reality today. Now میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہابیزم اور آئسس ایک چیز ہے, ہرگز نہیں. ٹھیک ہے نا, ہمارے پاس ہسٹری سامنے ہے کہ امام عبد الوہاب کون تھے, ان کا عقیدہ کیا تھا, اور سلفیزم اس میں سے نکلا. سلفیزم کو اگر آپ ایکسٹریم پہ لے کے چلے جائیں تو اس میں سے پھر آگے آئسس نکلتا ہے. ٹھیک ہے, یہ خارجائٹ سے تعلق رکھتے ہیں, اور یہ ہم پہلے عامر بھائی ہم یاد دلا دیں گے انشاءاللہ کہ ہم شروع میں جو خارجائٹس کو پڑھا تھا right back in the beginning, this is an example of that type of movement جو کہ دین سے ہٹ کے ہے. Okay, but یہ سب movements جو ہیں وہ صوفیزم کے ڈائریکٹ اپوزیشن میں ہیں. تو آج کل کے زمانے میں جب آپ صوفیزم کی بات کریں گے تو یا تو لوگ اس کو بڑا پسند کریں گے, سمجھیں گے, یا ان کو پتہ ہی نہیں, خبر ہی نہیں, یا اس سے سخت نفرت کریں گے, بلکہ کہیں گے کہ بھی یہ لوگ کافر ہیں نعوذ باللہ. سو بڑے ایکسٹریم ویوز ہیں, اس لیے عامر بھائی نے صحیح کہا تھا کہ کنٹروورشل ٹاپک ہے. اور بلکہ مجھے بڑا اچھا لگا جب عامر بھائی نے کہا کہ یہ کنٹروورشل ٹاپک ہے. آپ کے اس جملے سے ثبوت ملتا ہے کہ یہ زمانہ اسٹگمیٹائزیشن کا ہے, کہ ہمیں یہ کہنا کیوں پڑ رہا ہے کہ یہ کنٹروورشل ہے, جبکہ 1200 سال جو ہے یہ چیز ہمارے دین کا ایک حصہ تھا. ٹھیک ہے نا, تزکیۃ النفس, روحانی علاج, دل اور روح اور نفس کو کیسے سمجھنا اور کیسے اللہ کے سے قریب ہونا, یہ تو ہمارے دین کا ایک حصہ تھا اور ہے. لیکن آج کل کے زمانے میں اگر ہم صوفیزم کے نام سے اس کا ہم ذکر کریں گے تو ہم اٹس بیکمنگ اے پرابلم. تو اسی لیے جو ہے آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ہسٹوریکلی سمجھیں کہ یہ آیا کہاں سے, تاکہ ہم اسٹگما نہ لگائیں اس کے ساتھ. یہ میرا اپنا ذاتی نظریہ ہے کہ it doesn't deserve the stigma that we actually are seeing today in the world. Okay. اب یہ جیسے میں نے کہا یہ 6 فیزز جو ہیں یہ میں نے خود اپنی طرف سے ڈیٹس لگائی ہیں, ڈفرنٹ بھی ہو سکتی ہیں, لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ یہ اسٹگما جو ہے ہٹ جائے گا اور ہم دوبارہ انشاءاللہ واپس دین کی حقیقت پہ آ جائیں گے, جس میں یہ ہمارا ڈے ٹو ڈے دین کا حصہ ہے.
ہم کیسے جو ہے جب نماز پڑھتے ہیں اس میں خشوع کیسے پیدا کریں, ہم تہجد میں اٹھنے والے کیسے بنیں. دیکھیں 5 وقت کی نماز تو فرض کی گئی ہے ہم پہ, ہر بندہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے کہ نہیں؟ نہیں, ہے تو نہیں اٹھتا. تو یہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو روز تہجد کے لیے اٹھتے تھے, ہم کیوں نہیں اٹھتے؟ ٹھیک ہے نا, یہ بات شریعت سے تعلق نہیں رکھتی. شریعہ میں ہمارا تہجد میں اٹھنا فرض نہیں ہے, لیکن اچھا سمجھا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ ہے کہ رات کی اندھیریوں میں جب ہم اٹھیں, تنہائی میں اللہ سے مانگیں, اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے نیچے آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا. ٹھیک ہے نا, یہ حدیثیں, مشہور حدیثیں ہمارے پاس ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے اور ہمیں کرنی چاہیے. کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے تزکیۃ النفس نہیں کیا. ہم نے اپنے دل کو اتنا صاف ہی نہیں رکھا کہ ہمارا دل خود کرے کہ ہم تہجد کے لیے اٹھیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئیں اور روئیں اور مانگیں. تو یہ ہے حقیقت ایکچولی, جس کی طرف مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ فیز, اب ڈیٹس میں نے نہیں لگائیں, لیکن انشاءاللہ نیکسٹ فیز جو ہے یہ اسٹگمیٹائزیشن کے فیز سے ہم ہٹ جائیں گے. کیونکہ دیکھیں جب کوئی بندہ کسی چیز کا نعرہ لگاتا ہے, لوگ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں. جیسے کہ جب لوگ اسلام کے خلاف ہوئے تھے 9/11 کے بعد, آپ کو یاد ہوگا کہ خبروں میں بھی آتا تھا کہ بڑے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. لوگوں کو, جن کو خبر تک بھی نہیں تھی کہ اسلام ہوتا کیا ہے, خبروں میں روز آ رہا تھا اسلام دس, اسلام دیٹ. تو کچھ لوگوں نے پڑھنا شروع کیا, کچھ لوگ ایکٹی دین کی طرف آ گئے تھے اسی وجہ سے. اسی طرح مجھے امید ہے کہ یہ جو صوفیزم کے خلاف جو موومنٹ ہے یا بیڈ پریس ہے, جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں, جب لوگ اس کو دیکھیں گے تو پھر اس میں ریسرچ کریں گے, جیسے ہم کر رہے ہیں, ہسٹری سیکھ رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی کہ بھئی یہ ہے کیا چیز, اس کا دین سے کیا تعلق ہے, کس حد تک ہمارے دین میں یہ چیز ہے یا نہیں ہے. تو پھر جو ہے ہمیں صحیح سمجھ آئے گی, ہم پھر واپس حقیقت کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ میں نے 6th فیز جو ہے ریویویفیکیشن یعنی احیاء کا زمانہ انشاءاللہ آئے گا. اچھا, اب 5 منٹ کے لیے میں ذرا ڈیٹور کرنا چاہوں گا ہسٹری سے, کیونکہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا طریقہ, اور قادری, چشتی, نقشبندی کو میں نے ذکر کیا تھا. تو یہ کیا چیز ہے, تھوڑا سا اس میں ہمیں سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ پھر ہسٹری کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی کہ بھئی واٹ آر دیز طریقاز, یہ کیسے آئے اور کیوں ہے. ٹھیک ہے, سو دس از بیسکلی 5 منٹس میں تزکیۃ النفس کا خلاصہ بیان کروں گا. جنہوں نے وہ کلاس مس کی تھی 7-8, ان کا 5 منٹ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا خلاصہ. اچھا, مثال کے ذریعے, بہت آسان اور مثال ہے ڈاکٹروں کی. آپ کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے جسم میں, تو آپ اپنے آپ کو بیمار سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا کرتے ہیں, آپ کے پاس کچھ سمٹمز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یا آپ کو سر میں درد ہوتی ہے, یا آپ کو لنگڑانا شروع کرتے ہیں, کچھ چیز ہوتی ہے نا, کوئی پیٹ میں درد ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے, آپ کو کچھ محسوس ہوتا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی میں بیمار ہوں. پھر کیا کرتے ہیں, کہاں جاتے ہیں؟ آپ انجینئر کے پاس تو نہیں جائیں گے نا, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. اچھا, ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو کسی ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں جنرلی. جی, آپ شروع میں جب آپ کو کچھ تکلیف ہوگی, آپ جی پی کے پاس جائیں گے, جنرل پریکٹیشنر, فیملی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, جس کے پاس براڈ نالج ہے, تو وہ آپ کو دیکھے گا, پوچھے گا اور تجویز کرے گا کہ بھئی ہاں آپ کو یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. اگر اس کو سمجھ میں نہ آئے بیماری, تو پھر وہ اسپیشلسٹ کے پاس بھیجے گا. ٹھیک ہے نا, اور اسپیشلسٹ بھی جو ہے کچھ اچھے ہوتے ہیں, کچھ برے ہوتے ہیں. اگر ان کو نہ سمجھ آئی تو پھر وہ دنیا کے ایکسپرٹ کے پاس بھیجے گا. کچھ ایسے بھی ہیں, آپ جیسے ہارٹ اسپیشلسٹ کو دیکھیں, جی پی جو ہے, آپ کے دل میں تکلیف ہے, آپ جی پی کے پاس جائیں گے, ٹھیک ہے نا, وہ کہے گا ای سی جی کروائیں. ٹھیک ہے, وہ اسپیشلسٹ کے پاس بھیجے گا. اسپیشلسٹ جو ہے آپ کی ای سی جی کرے گا, وہ پھر آپ پڑھ کے دیکھے گا, اگر اس کو سمجھ میں نہ آ گئی تو ٹھیک ہے, اگر نہ آئی تو پھر وہ ایکسپرٹ کے پاس بھیجے گا. پھر اگر آپریشن کی ضرورت پڑی تو وہ بھی ہو سکتا ہے, یا کچھ اور ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ اس ماڈل کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں جسمانی بیماریوں کے لیے. اچھا, اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی روحانی بیماری ہے تو کیا کریں گے آپ؟ آپ کو کچھ چیزیں محسوس ہوں گی, جیسے جسم کی تکلیف محسوس ہوتی ہے, ہمیں روحانی تکلیفوں کو بھی محسوس کرنا چاہیے. افسوس یہ ہے کہ ہم اس علم سے اتنا دور جا چکے ہیں
کہ ہمیں پہچان ہی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی روحانی بیماری ہے. مثال کے طور پہ ہم اکثر یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ہم غصہ کرتے ہیں یہ کوئی بیماری ہے. فطرت ہے انسان کی، ہر بندہ کوئی غصہ کرتا ہے. میں بیوی پہ غصہ کرتا ہوں، میں بچوں پہ غصہ کرتا ہوں، وہ مجھ پہ غصہ کرتے ہیں، ہر وقت غصے میں رہتے ہیں. یہ تو ایک انسانی فطرت ہے، ٹھیک ہے نا. ایکچولی یہ روحانی بیماری ہے. اور اگر ہم اس کو سب سے پہلے تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایکچوئل دل کی بیماری ہے، جو کہ انگلش میں ہم کہتے ہیں ڈیزیزز آف دا ہارٹ. حسد کرنا، کینہ، بغض، ٹھیک ہے نا، یہ سب چیزیں دل کی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں. تو سب سے پہلے ہم ان کو پہچاننے والے ہوں کہ بھئی آئی ہیو اے پرابلم. جیسے کہ جسم کا جسمانی بیماری ہے، اسی طرح میرے پاس یہ روحانی بیماری ہے، اس کا علاج مجھے کرنا چاہیے. اچھا پھر میں کہاں جاؤں گا؟ مسجد جاؤں گا، کسی امام سے پوچھوں گا کہ بھئی مجھے غصہ بڑا آتا ہے، میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے. ہم کسی عالم کے پاس جا سکتے ہیں یعنی ہر کوئی عالم ہمیں تجویز کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے کہ بھئی کیا یہ کرو، ٹھیک ہے، ایسے ایسے ایسے. ناٹ ریئلی. اس میں بھی اسپرچول بیماریوں کا بھی بالکل وہی سسٹم ہے جو جسمانی بیماریوں کا ہے. سب سے پہلے ہم کسی عام عالم کے پاس جائیں گے، ٹھیک ہے نا. ان کو تھوڑا سا علم ہوگا تصوف کا، تزکیۃ النفس کا، صوفیزم کا، لیکن usually they were going to have to send you to a specialist. آپ کو کسی اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑے گا. اینڈ یہ علم ہی کچھ ایسا ہے کہ ایکسپرٹ کون ہو سکتا ہے؟ وہی جو اس رستے سے گزر چکا ہے. اگر میں اپنے غصے پہ قابو کرنا چاہتا ہوں، میں اسی بندے سے سیکھ سکتا ہوں جو اس رستے سے گزر چکا ہے اور اس نے اپنے غصے پہ قابو کر لیا ہوا ہے. اس کا غصہ اس کے قابو میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے. میں ایسے بندے کے پاس تھوڑی جاؤں گا جو ہر وقت غصہ کرتا ہے. یار مجھے بتاؤ غصہ کیسے کنٹرول کرتے ہیں. وہ تو کچھ نہیں بتائے گا، وہ مجھ پہ غصہ کرے گا کہ مجھے پوچھ کیوں رہے ہو. ٹھیک ہے نا. سو دس از دا سیم کائنڈ آف تھنگ. یو ہیو ٹو گو ٹو somebody who actually has gone through the process. And this is یہاں جو ہے یہ چیز بڑی ڈفرنٹ ہے میڈیکل فیلڈ سے. ہم ہمارا اگر دل کی کوئی بیماری ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں. ہارٹ اسپیشلسٹ وہ نہیں گنا جاتا جس کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہو، جس کا ہارٹ ریپلیس ہو چکا ہو، جو اس حرصے سے گزر چکا ہو. ہرگز نہیں. رائٹ. فزیکل بیماریوں کے لیے کتابی علم کی ضرورت ہے، تجربے کی، آپریشنز کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ایک فزیکل چیز ہے. ٹھیک ہے نا. روحانی بیماریاں ڈفرنٹ ہیں. یہاں جو ہے یہ مثال تھوڑی ٹوٹ جاتی ہے. یہاں تک ٹھیک تھے بھائی لوگوں کے پاس، لیکن کس کے پاس جاؤ؟ یو ہیو ٹو گو ٹو somebody who's actually gone down that road. جس نے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے بنا دیا ہوا ہے. ان سب چیزوں سے ہٹنے کے بعد، دل کی بیماریوں کا علاج اپنے اوپر کرنے کے بعد، وہ ان کا تعلق اللہ سے بن چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. سو پرنسپلز بالکل ویسے ہی ہیں. پریونٹیو کیئر از دا بیسٹ وے. آپ اس چیز کا کیوں انتظار کرتے ہیں کہ بیمار ہوتے ہیں پھر ڈاکٹر جاتے ہیں؟ نہیں، آپ اپنی خوراک کو ٹھیک کریں، ایکسرسائز کریں، مانیٹر کریں، تو شاید آپ کو کبھی ڈاکٹر پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ میں ایک عالم سے سن رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں جب کہ کمیونٹی تھوڑی بن گئی تھی، اس زمانے میں شہر میں ایک ڈاکٹر آیا. اس نے سوچا کہ یار یہاں لوگ کچھ زیادہ آ گئے ہیں، تو میرا کام بن جائے گا، میری روزی چلے گی یہاں. تو آئے مدینے میں، تو 1-2 مہینے رہنے کے بعد نکل گئے وہاں سے. لوگوں نے پوچھا تم جا کیوں نہیں؟ کہتے یہاں کوئی بیماری نہیں ہے، میری تو یہاں ضرورت ہی نہیں ہے. ہی واز اے فزیکل ڈاکٹر. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے طب النبوی کی فضیلت اور اس کے اثرات. سب مسلمان جو ہے وہاں سنت پہ عمل کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو سنت پہ عمل کرنے کا ایک بائی پروڈکٹ یہ ہے کہ آپ کی جسمانی صحت جو ہے وہ صحیح رہتی ہے، بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں. یہ حقیقت تھی. اس کے علاوہ اور اسی طرح ہی جو ہے
وہاں روحانی بیماریاں نہیں تھیں. قرآن اور حدیث اور سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے لوگوں کو روحانی بیماریاں بھی نہیں آتی تھیں اتنی زیادہ. ٹھیک ہے. اگر آپ کو کچھ سمٹمز نظر آئیں، ٹھیک ہے نا، ایک تو پریونٹیو سچویشن ہے، پھر آپ کو ڈاکٹر فوراً جانا چاہیے. کیونکہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، ہو سکتا ہے وہ چھوٹی بیماری جو ہے بڑی بیماری بن جائے. جسمانی اور روحانی بیماری بالکل ایک جیسی ہیں اس معاملے میں. اگر آپ کو تھوڑا سا غصہ آ رہا ہے، اگر آپ اس کو اس وقت نہیں پہچانتے اور طویل وقت گزر گیا ہے، آپ کا غصہ عادتاً بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا، حتیٰ کہ آپ پھر ظلم پہ بھی آ سکتے ہیں. وہ ایک اور اونچا لیول ہے روحانی بیماری کا، دل کی بیماری کا، کہ ایک تو ہوتا ہے غصہ، ایک ہوتا ہے غصے کی بنا پھر آپ ظلم کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ غصے کو قابو میں نہیں لائیں گے، آپ ہو سکتا ہے وہ اونچے لیول پہ اور برے لیول پہ آپ پہنچ جائیں ظلم کے. تو اس لیے جو ہے اس کو شروع میں پکڑنا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ آپ اپنی خوراک ٹھیک کریں، ایکسرسائزز کریں، دوائی یہ لیں. روحانی خوراک بھی ایک چیز ہے. ہم دیکھتے کیا ہیں، ہم سنتے کیا ہیں، ہم پڑھتے کیا ہیں، ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے. اور یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے. تزکیۃ النفس میں ہم نے یہ سب چیزیں پڑھی تھی ڈیٹیل میں. اور اگر ضرورت پڑے تو پھر ہمیں اسپیشلسٹ کی طرف بھیج دیا جائے گا. اوکے. اس ڈائیگرام کو میں زیادہ ٹائم نہیں لگاؤں گا، ہمارے پاس ہے نہیں ٹائم، لیکن ہم یہ تزکیۃ النفس میں اس کا سمپل ورژن میں نے دکھایا تھا آپ سب کو، جس میں انر ڈائمینشنز آف دا ہیومن بینگ، جو باطن ہے ہمارا، وہ ہے کیا؟ ایکچولی ہمارا قلب ہے. سینٹر میں جو ہے بالکل سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے ہمارا قلب ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا کہ قلب سلیم کے علاوہ کوئی اللہ کے طرف اللہ تک نہیں پہنچ سکتا جس کا قلب سلیم نہ ہو، سالم نہ ہو. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم نے دل کو کیسے صاف رکھنا ہے، دل کے شیشے کو کیسے صاف رکھنا ہے. عین القلب، دل کی آنکھ جو ہے اس کی فراست کیا ہوگی. اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو حدیث ہے نا کہ ہمارے دلوں پہ داغ پڑ جاتے ہیں. گناہ کرتے چلے جائیں گے، دلوں پہ داغ پڑتے چلے جائیں گے، حد تک کہ وہ بالکل کور ہو جائیں گے، اور ہم کچھ روحانی نظر، ہماری فراست ختم ہو جائے گی، ہم اللہ تعالیٰ کو پہچاننے سے بھی محروم رہ جائیں گے. تو یہ بیسک کانسیپٹ ہے کہ دل کو ہم نے صاف رکھنا ہے. اس پہ اثر جو ہے نفس کرتا ہے. نفس کے 4 پہلو ہیں. ایک پہلو جو ہے وہ ملائکی ہے، جو کہ ہمیشہ ہمیں اچھائی کی طرف تلقین کرتا ہے. لیکن 3 دوسرے پہلو ہیں جو کہ ہمارے برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور وہ شیطان استعمال کرتا ہے. شیطان جو ہے وسوسے ڈالتا ہے نفس پہ، اور نفس جو ہے قلب پہ اثر کرتا ہے. اب قلب جو ہے ہمارا، دل جو ہے ہمارا، دل کی کیفیت جو ہے وہ ہمارے دماغ پہ اثر کرتی ہے. ہم سوچتے وہی ہیں جو ہمارے دل میں ہے، اور جو ہم سوچیں گے وہ پھر ہم عملی طور پہ ہماری زندگی میں آ جائے گی یہ چیز. تو یہ ہائی لیول جو ہے ڈائیگرام ہے جس میں ہمیں پتہ لگتا ہے. اور یہ جو ہے یہ ایک لوپ ہے. پھر جو ہم سوچتے ہیں اور کرتے ہیں اس کا اثر پھر ہمارے نفس پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ہے ہم نفس پہ قابو کر سکتے ہیں. کہتے ہیں نا نفس کو توڑنا. ہم نفس کو کیسے توڑتے ہیں؟ عمل سے. اگر ہمارا نفس جو ہے اس کو سونا بہت پسند ہے، بہت زیادہ سوتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا. اگر ہم ایک دن فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے یہ بدلنا ہے، بھائی میں بہت زیادہ سوتا ہوں، بری بات ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم کوشش کرتے ہیں، ہم الارم لگاتے ہیں، ہم فزیکل ایفرٹ لگاتے ہیں نا، ہم کچھ کوشش کرتے ہیں عملی طور پہ اس کو بدلنے کی، نفس کو توڑنے کی، نفس پہ پیر رکھنے کی. یہ جملے جو ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ تزکیۃ النفس اور صوفیزم سے آئے ہیں. That's what we're doing. اوکے. اب کچھ ایک سلائڈ ہے جس میں ہم ٹرمینالوجی، کچھ الفاظ آتے ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے جب ہم صوفیزم پڑھتے ہیں. ایک تو صوفیزم کا لفظ ہم نے دیکھ لیا تھا، طریقہ. اچھا، طریقہ کا لٹرل مطلب ہے راستہ، the way. ٹھیک ہے نا. اس کا پلورل جو ہے طروق ہے، ایک طریقہ، 3 طرق. اور سلوک بھی جو ہے لفظ، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، صوفیزم سے تعلق رکھتا ہے سلوک. ٹھیک ہے نا. سو طریقہ کا صرف یہ مطلب ہے ایک راستہ. راستہ کس کا؟ کس قسم کا راستہ؟ اللہ تک پہنچنے کا. ٹھیک ہے. سو جب طریقہ، یہ جو لفظ طریقہ ہے کیوں آیا؟ کیونکہ وہ لوگ تھے
جنہوں نے اسپیشلائزیشن کی ہوئی تھی کہ کیسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ پہنچ سکتے ہیں. اوکے اچھا مرشد یا شیخ وہ آپ کا گائیڈ ہے یا آپ کا ٹیچر ہے, وہ جو صوفیزم یا تصوف پہ اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے, جو ان رستوں سے گزر چکے ہیں, جو پہنچے ہوئے ہیں, کہنا پہنچے ہوئے بزرگ. دس از واٹ مرشد اور شیخ از. اچھا اس وقت یہ کہنا بہت ضروری ہے, فالس شیخس بھی ہیں اینڈ فالس شیخس کی وجہ سے صوفیزم بدنام ہو چکا ہوا ہے. دس از ون آف دا ریزنس. لوگ جو ہیں دعویٰ دیتے ہیں کہ میں صوفی ہوں, میں شیخ ہوں, میں پیر ہوں, آئے میری باتیں سنیں, مجھے میرے لیے حلوے لے کے آئے, میرے بریانیاں لے کے آئے, میں آپ کو میں آپ کی روحانی بیماریوں کو دور کروں گا, فلان چیز یہ پڑھو, یہ کرو, وہ کرو. لوگ ان کے کہنے میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے, صوفی وہ ہے جو کبھی دعویٰ نہیں دیتا کہ میں صوفی ہوں. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں صوفی ہوں, آؤ میرے پاس. یہاں کہتا ہے کہ بھائی آپ مجھے شیخ کیوں نہیں کہتے, میں آپ کا مرشد ہوں, میں شیخ ہوں, میں صوفی ہوں. وہ ہرگز صوفی نہیں ہے, کیونکہ اس میں تکبر ہے. ٹھیک ہے, بہت بری ایک دل کی بیماری ہے جو کہ آپ کو سامنے نظر آ جاتی ہے. آپ ایسے شخص سے دور رہیں. ٹھیک ہے نا, وہ آپ کا گائیڈ یا ٹیچر کبھی نہیں بن سکتا. اچھا مرید وہ ہے جو رستے پہ چلنا چاہتا ہے, اللہ کی طرف, اللہ کو پہچاننے کا جو رستہ ہے اس پہ وہ چلنا چاہتا ہے, اور اپنے دل پہ محنت کرنا چاہتا ہے, اپنے نفس پہ محنت کرنا چاہتا ہے. تو اس کو ایک گائیڈ کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ پہلے کبھی اس رستے پہ چلا نہیں. آپ فزیکلی بھی ایک رستے پہ جانا چاہیں, آپ گائیڈ کو پکڑیں گے, بندہ جو اس رستے پہ جا چکا ہے پہلے. ٹھیک ہے نا. تو مرید وہ ہے جو چلنا چاہتا ہے. اچھا یہ 4 الفاظ ہیں جو کہ اپروکسیمیٹلی دا سیم, جیوگرافی اور ہسٹری کے مطابق, ٹائم کے مطابق جو ہے, خانقاہ, ٹیکے, زاویہ, درگاہ, یہ سب صوفی لاجز ہیں. انگلش میں کہہ سکتے ہیں صوفی لاج. ٹپکلی جب کوئی بزرگ ہوتے تھے, ان کی وفات جب ہوتی تھی تو وہاں پھر مقبرہ بنتا تھا. ٹھیک ہے نا. پھر ان کے مرید جو تھے, ان کے جو اسٹوڈنٹس جو تھے, ان کی تعلیمات لوگوں کو تک پہنچانے کے لیے جو ہے پھر مدرسے بناتے تھے ان کے وہاں ہی جو ہے ان کے مقبرے کے ساتھ ہی. تو وہ ایک کمپلیکس سا بن جاتا تھا, مدرسہ ٹائپ بن جاتا تھا, جس میں مختلف بلڈنگز ہوتی تھیں. تو دس از واٹ خانقاہ, زاویہ, درگاہ جو ہے دنیا کے مختلف حصوں میں جو ہے ڈفرنٹ یہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. ان کا بیسک یہ تھا کہ کوئی سینٹ ہوتا تھا, اس کے گریو کے گرد جو ہے نا پوری بلڈنگیں بن جاتی تھی, اور دین سیکھنے کے لوگ وہاں آتے تھے. اوکے بیسک. اوکے ویری کوئکلی, اب یہ زیادہ ڈیٹیلز ہیں ان سلائڈ میں, میرے پاس ٹائم کم ہے, تو میں ویری کوئکلی, آپ انشاءاللہ بعد میں ان کو ریفرنس کر سکتے ہیں تھوڑے سے طریقہ کے, تھوڑے سے ڈیٹیلز. عبد القادر جیلانی مشہور شیخ ہیں, وہ ایران میں پیدا ہوئے تھے اور بغداد میں ان کی وفات ہوئی. ان کی والدہ اور والد کی طرف سے دونوں جو ہیں وہ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں. باپ کی طرف سے حسنی ہے اور ماں کی طرف سے حسینی بھی ہیں. وہ جیلان چھوڑ کے بغداد چلے گئے تھے اور وہاں وہ پڑھتے رہے, اور پھر وہ 25 سال جو ہے پھرتے رہے تنہا میں عراق میں, اور واپس آئے بغداد میں. تو پھر وہ بیسکلی وہ صوفی بن چکے ہوئے تھے اس وقت تک. 25 سال انہوں نے اپنے اوپر محنت کی. تو شافی اور حنبلی فقہ ایک ہی وقت پہ وہ پڑھاتے تھے. کوئی آ کے مسئلہ پوچھتا تھا تو شافی مسئلہ کے مطابق وہ فیصلہ بھی سناتے تھے, اور حنبلی مسئلہ کے مطابق بھی فیصلہ سناتے تھے. اس پوائنٹ میں بتانا یہ چاہوں گا کہ یہ جو سب سے زیادہ اصل جو صوفی شیخs ہیں وہ شریعت, how do I say this, جہاں شریعت ختم ہوتی ہے وہاں طریقت شروع ہوتی ہے. جنرلی اسپیکنگ آپ صوفی شیخ بن نہیں سکتے جب تک کہ آپ مکمل طور پہ عالم نہیں. شریعت پہ آپ نے عبور حاصل کر لیا ہوا ہے, آپ فتوے دے سکتے ہیں, اینڈ آپ نے اپنے اوپر اتنی محنت کی ہے کہ آپ کا روحانی تعلق بھی ہے اللہ تعالیٰ سے, کنیکشن بھی ہے. پھر جو ہے آپ دس از این عبد القادر جیلانی, صحیح معنوں میں جو شیخ تھے. اس لیے وہ شافی حنبلی فقہ کے درس دیتے تھے کیونکہ وہ تھے عالم. That was bare minimum requirement. یہ تھا کہ آپ سب سے پہلے تو آپ عالم ہوں, مفتی ہوں, پھر آپ جا کے
بڑھ کے جو ہے آپ شیخ بن سکتے ہیں. صبح کے ٹائم وہ حدیث اور تفسیر پڑھاتے تھے, اور آفٹرنون میں جو ہے وہ صوفیزم, تزکیۃ النفس اور فضائل قرآن پڑھاتے تھے, اور راتیں ان کی عبادت میں گزرتی تھیں. بہت یہودی اور نصرانی ان کے ہاتھ اسلام قبول کیا. انہوں نے بڑے مشہور اس لیے ہوئے ہیں عبد القادر جیلانی, کیونکہ انہوں نے جو ہے دوبارہ شریعت اور صوفیزم کو جوڑ دیا, کیونکہ دونوں پہ انہوں نے عبور حاصل کیا ہوا تھا. تو وہ بڑے آرام سے, بڑے آسان طریقے سے وہ دین کو پیش کرتے تھے ایز اے یونٹ. ٹھیک ہے نا, شریعت اور طریقت صوفیزم ڈفرنٹ نہیں تھی ان کے لیے. تو اس طریقے سے وہ تھے. ان کا عرس منایا جاتا ہے ہمارے یہاں 11ویں شریف کہتے ہیں اس کو. ان کے حق میں یہ ہے کہ عثمانی سلطنت کے دوران سلیمان دی میگنیفیسنٹ, جس کے متعلق ہم نے پڑھا ہوا, انہوں نے ایک مقبرہ, انہوں نے بہت بڑا ڈوم بنوایا ان کے قبر کے اوپر, آج تک بھی موجود ہے. ان کی مشہور کتابیں ہیں فتح الغائب, بنیاد الطالبین, فتح ربانی, خمسۃ عشرہ مکتوباً. اب یہ اتنے مشہور تھے کہ آج کل ان کی کتابیں انگریزی میں بھی ملتی ہیں. ان سب کے یہ I have all these books, یہ جو کالی کتابیں اینڈ پہ, these are all translations of these books. So all these books are available direct, ان کے اپنی تعلیمات. بغداد میں وہ پڑھاتے تھے. شروع میں جب انہوں نے پڑھانا شروع کیا بغداد میں, وہ مسجد کے اندر تھے, پھر اسٹوڈنٹس بڑھتے چلے گئے, پھر ان کو صحن میں آ گئے, پھر مدرسہ پورا انہوں نے اس پہ قابو کر لیا. پھر ایک ایسا وقت آیا کہ عید گاہ میں ان کا درس روز ہوتا تھا. 70,000 لوگ روز ان کے درس میں آتے تھے ہفتے میں, بدھ کی شام کو, جمعے کی صبح کو, اور اتوار کی صبح کو. 70,000 لوگ کا مجمع تھا ہر ہفتے, ہر درس میں. عید گاہ میں ان کا درس ہوتا تھا اس زمانے میں, اتنے زیادہ لوگ آتے تھے. ان کی جو طریقت کا جو ایک سمبل ہے وہ گلاب کا پھول ہے. اور ان کی مشہور کہانی آپ نے سنی ہوگی کہ ان کو ولایت 10 سال کی عمر میں ملی تھی. ان سے پہلے جو ہے مشہور علماء کون تھے؟ جنید بغدادی, امام جعفر الصادق ان سے پہلے تھے. ان کے بعد جو ہے مشہور بہت ہیں, سلطان باہو ہندوستان میں تھے, وہ ہیں, اور ان کا طریقہ جو ہے پوری دنیا میں پھیل چکا ہوا ہے. اسی طرح خواجہ بہاؤالدین نقشبند تھے, بخارا میں پیدا ہوئے تھے. خراسان, ترکستان, اس علاقے میں ان کے اثرات بہت زیادہ تھے. ترکی میں ان کا بہت زیادہ اثر تھا. ان سے پہلے جو ہے احمد یسوی تھے, اور یونس ایمرے جو یوسف ہمدانی سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا سلسلہ جو ہے صوفیزم کا یوسف ہمدانی سے شروع ہوتا ہے. اینڈ پہ انشاءاللہ میں آپ کو ایک ڈائیگرام دکھاؤں گا جس میں یہ سب کچھ واضح ہو جائے گا انشاءاللہ. تو احمد یسوی اور یونس ایمرے جو ہیں, آپ سمجھ لیں یونس ایمرے جو ہیں وہ ترکوں کے لیے ایسے ہیں جیسے ہمارے لیے اقبال ہے. لٹرلی اتنا مقام ہے یونس ایمرے کا ترکی میں, جتنا ہمارے لیے ہم اقبال کو سمجھتے ہیں وہ یونس ایمرے کو سمجھتے ہیں. تو یہ صوفی تھے نقشبندی طریقے کے. ان کی ٹیچنگز کافی ہیں. ان کا زور جو ہے نقشبندیوں کا یہ تھا کہ آپ قلب پہ پہلے توجہ دیں. ڈائیگرام آپ کو یاد ابھی میں نے دکھایا تھا, نفس, قلب, روح, جسد اور عقل. تو نقشبندی طریقے کا فوکس یہ ہے کہ آپ قلب پہ آپ فوکس کریں, کیونکہ اینڈ پہ آپ کا قلب کو سالم ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ آپ اندراج نہایا فی البدایہ, یعنی کہ امباڈیمنٹ آف دی اینڈ ان دی بگننگ. جو آپ اینڈ پہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا دل مکمل طور پہ صاف ہو, اسی پہ آپ شروع میں توجہ دیں تو انشاءاللہ اینڈ پہ وہ صاف ہوگا. ان کا ایک عقیدہ تھا وحدت الشہود. انشاءاللہ کویسچن اینڈ آنسر میں پرابلی اس پہ ہم تھوڑا زیادہ تفصیل میں بات کر سکیں گے. ہمارا موو آن, کیونکہ یہ جو عقیدہ ہے یہ عام بندے کے لیے نہیں تھا, اور عام بندے سے تعلق ہی نہیں رکھتا. خیر we'll talk about it later انشاءاللہ. 11 ان کے پرنسپلز ہیں. یہ ویب سائٹ ہے جس پہ آپ ان کی تفصیل پڑھ سکتے ہیں. تو ان میں کوئی ایسی عجیب چیز نہیں ہے. دس از آل جسٹ ایسپیکٹس آف کس طریقے سے آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. اگر آپ نے توجہ دینی ہے, کس چیز کی طرف آپ توجہ دیں. یوسف ہمدانی, بیضات بستامی, ذوالنون المصری, امام جعفر الصادق اور ابو بکر صدیق. ان کا سلسلہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق سے آتا ہے. جس طرح ہم
حدیث میں ہم کہتے ہیں نا کہ سند ہوتی ہے حدیث کی، کہ اگر میں نے سنی ہے حدیث کسی سے، میں اپنے استاد سے بھی کہوں گا میں نے سنے اپنے استاد سے، اس نے کس سے سنی، اس سے کس نے سنی، رائٹ بیک ٹو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیثوں کا سلسلہ ایسے بنتا ہے. اسی طرح تزکیۃ النفس کا علم جو ہے وہ لوگوں سے ہے، کہ میں نے تصوف کس سے سیکھا، پریکٹیکلی اس بندے نے کس سے سیکھا، رائٹ بیک ٹو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں تو سارے طریقے حضرت علی تک جاتے ہیں، یہاں حضرت ابو بکر صدیق. نقشبندی طریقہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق سے تعلق رکھتا ہے، باقی سارے جتنے طریقے ہیں وہ حضرت علی تک جاتے ہیں. تو ظاہر ہے اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بعد جو ہے نقشبندیوں کے طریقے میں ان کے بعد مشہور بہت ہیں، لیکن شیخ احمد فروق سرہندی ہیں جن کو مجدد الافسانی کہا جاتا ہے، مشہور ہیں، آپ جانتے ہیں ان کا نام. محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور ہیں، دمشق میں ان کا مقبرہ ہے، اور ابن عربی کے مقبرے کے قریب ہی ہے. افغانستان میں ان کی پیدائش تھی اور اجمیر میں ان کا انتقال ہوا. یہ تصویر ہے ان کے مقبرے کی. یہ بھی جو ہے ان کے والد کی طرف سے امام حسین سے ان کا سلسلہ تھا، ان کی اولاد میں سے ہیں، اور اسی طرح ان کی والدہ جو ہیں امام حسن سے تعلق رکھتی ہیں. بچپن ان کا خراسان میں گزرا، سمرقند بخارا میں وہ پڑھائی ہوئی. محی الدین چشتی جو ہے وہ ایک دفعہ عراق گئے اور عبد القادر جیلانی سے ملاقات ہوئی. عبد القادر جیلانی کی کافی عمر ہو چکی تھی اس زمانے میں، ان کی وفات سے 10 سال پہلے کی بات ہے. تو عبد القادر جیلانی نے محی الدین چشتی کے متعلق کہا کہ this young man will be a great figure of his time. He will be a source of inspiration and a center of devotion and the focus of affection to myriads of people. تو انہوں نے اس کو پہچان لیا تھا. وہ کیا ہے؟ بہت سے ٹائٹلز لوگ ان کو دیتے ہیں. I'm going to skip this انشاءاللہ. بڑے ٹائٹلز ہیں محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے. اور ان کی ٹیچنگز جو تھیں وحدت الوجود تھیں. This is controversial. یہ ایک طریقہ تھا جس میں آپ کو مسلمان ہونا ضروری نہیں تھا. Really strange when I found out about this, right? کہ آپ اس طریقے میں آپ حصہ لے سکتے تھے، ضروری ہے کہ آپ مسلمان ہوں. اور ایکچولی اس کی یہ ایک وجہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں دین اتنا پھیل گیا تھا کیونکہ they were very tolerant in their طریقہ. ان کے طریقے میں جو ہے میوزک کا استعمال جائز کیا گیا تھا. اوکے، اس لیے ہمارے انڈیا میں جو ہے یہ قوالی وغیرہ یہ سب ان کے تھرو شروع ہوا تھا. ابراہیم العدم بہت مشہور صوفی تھے سلف الصالحین کے زمانے میں، ان کا تعلق ان سے ہے. ان کے بعد نظام الدین اولیاء بھی چشتی تعلق سے ہیں. امیر خسرو بھی ہیں انہی سلسلے کے. اور پوری انڈیا میں ان کی مشہوری ہے اور وہ مانے جاتے ہیں. محمد بن تغلق ان کے مقبرے پر گئے تھے. اکبر بادشاہ اکبر جو ہے 14 دفعہ ان کے مزار پہ گئے تھے، اور اکبر نے ان کے مزار کو صحیح کیا، مرمت کی، تعمیر کی. اور اسی طرح شاہ جہاں نے بھی ان کے مقبرے کو صحیح اور بڑھایا. اوکے، ویری کوئکلی، ٹائم تھوڑا کم رہ گیا تھا، میں سمری کوئکلی بتاؤں گا. یہ ٹائم لائن ہے لیفٹ سے لے کر رائٹ تک. 6 حصے تھے صوفیزم کی ہسٹری کے. سب سے پہلے یہ حقیقت تھی صوفیزم کی لیکن نام نہیں تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اسپریڈ ہونا شروع ہوا، اور پھر یہ کوڈیفیکیشن کا زمانہ تھا جس میں بہت سی کتابیں لکھی گئیں اور ایک سسٹم بن گیا تھا کہ تصوف اور صوفیزم ہے کیا، اور صوفیزم کا لفظ بھی استعمال کرنا شروع ہوا تھا. یہ دیکھیں آپ، امام محاسبی کا رسالہ لکھا گیا، سب سے جامع اور پہلی کتاب صوفیزم پہ 850 میں. پھر امام کشیری کا رسالہ بہت مشہور تھا، اور امام غزالی کا احیاء العلوم الدین 1100 میں. تو تقریباً اس زمانے میں 1100-1200 تک جو ہے مین کوڈیفیکیشن ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ایکسپینشن 1800 تک، پھر یہ اسٹگمٹائزیشن کا زمانہ موجودہ زمانہ ہے. تو آپ نوٹ کریں گے ریلیٹیولی اسپیکنگ 1200 سال جو ہے تزکیت النفس، تصوف، صوفیزم جو ہے جنرلی اسپیکنگ اچھی چیز سمجھی جاتی تھی، دین کا حصہ تھا.
یہ پچھلے 200 سال میں جو ہے 250 سال میں اس کو اسٹگما شروع ہو چکا ہے. اینڈ دس کورسپونڈز ٹو یہ جو وہابیزم سلفیزم کا موومنٹ. اب اسی طرح جو ہے اب ٹائم لائن کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شریعت کب بنی تھی. یعنی کہ ہمارے چاروں امام تھے, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل جو ہیں, ان کا زمانہ 703 سے لے کے 855 تک تھا, جبکہ یہ کوڈیفیکیشن صوفیزم کی بھی ہو رہی تھی. اسی طرح جو محدث تھے صحاستہ جو ہیں وہ 808 سے لے کے 913 تک لکھی گئی تھیں کتابیں, صحیح کتابیں حدیث کی, وہ بھی جو ہے اسی زمانے میں, جبکہ صوفیزم کو بھی لکھا جا رہا تھا. ٹھیک ہے. اور تصوف کی مین کتابیں جو ہیں اور مین فائنل کتابیں جو ہیں وہ یہاں لکھی گئی تھی ایٹ دی اینڈ 1050 to 1150. اور پھر یہ 1100 سے لے کے 1400 تک یہ طریقے پیدا ہوئے تھے, چشتی, نقشبندی, قادری وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. تو سمری یہ ہے کہ اسلامک اسپرچویلٹی, اگر انگلش میں ہم کہیں, اس کے کئی ٹائٹلز ہیں عربی میں: احسان, طریقہ, سلوک, تصوف. یہ مفتی تقی عثمانی نے کہا تھا کہ اسلامک اسپرچویلٹی ہیز اے ویرائٹی آف ٹائٹلز ان عربک: احسان, طریقہ, سلوک اینڈ تصوف. Scholars of spirituality are called by other people Sufis. They never call themselves. وہ اپنے آپ کو یہ نام نہیں دیتے کہ میں صوفی ہوں. Right? یہ اس کے برعکس ہے. Right? کہ وہ بندہ اپنے آپ کو کہ میں کوئی چیز ہوں, یہ صوفیزم کے خلاف ہے. لیکن لوگ scholars of spirituality, scholars صوفی کہتے ہیں. صوفیزم ایک ضروری سائنس علم بن گیا تھا جب لوگوں کا پریکٹس آف دین جو ہے اس سے روح نکل گئی تھی. جو ہی وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک جو ہے جتنی دور ہم آ چکے ہیں, رائٹ, اتنی زیادہ جو ہے دل کی جو جان اور روح ہے وہ نکلتی چلی گئی. اور پھر اس کی ضرورت بنی کہ بھئی لوگوں کو اسپیشلائزیشن کرنا چاہیے. جیسے حدیث میں لوگوں نے اسپیشلائزیشن کیا جب لوگ کیا کہتے ہیں جھگڑے کرنے شروع کیے کہ بھئی اس قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے. شریعت پیدا ہوئی, شریعت کبھی نہیں تھی, حنفی مالکی کوئی چیزیں نہیں تھیں پہلے, ان کو بنانا پڑا. رائٹ. اسی طرح صوفیزم کو بھی بنانا پڑا, لکھنا پڑا کہ ہے کیا چیز, روحانیت کیا ہے, اس کو کیسے, اس کی سائنس کیا ہے. تو اس کے 5 مین فیزز تھے: ہولسٹک, انفارمل, کوڈیفیکیشن, ایکسپینشن اینڈ اسٹگمیٹائزیشن. اینڈ دیٹس دیٹ. اچھا, اب عامر بھائی ایک آخری ڈائیگرام ہے, کافی بڑا ڈائیگرام ہے, لیکن آئی لائک ٹو ایٹ لیسٹ شو ایوری بڈی. اس میں ہم تفصیل میں نہیں جا سکوں گا, لیکن آئی وانٹ ٹو شو ایوری بڈی کہ بھی وہ اپنے ٹائم پہ اس کو کیسے اسٹڈی کر سکتے ہیں. Sure. اور we can Actually, do it. inshallah, go ahead and show it, and then ہم کیا کریں گے, اس کلاس کے سیشن کے اینڈ ہوتے ہی جب ہم سوال جواب شروع کریں گے تو maybe we can bring that up too, so in case if people have questions. Yeah, I'll use that as a discussion Right. thing. ٹھیک ہے. I need to share. Oops, how do I share now? Okay, I'm going to stop sharing this now and I'm going to share the other diagram. One second. Okay, so آپ کو پڑھا نہیں جائے گا, I know, but I'm just showing the whole diagram. آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی. Okay, تو اس کو میں نے ٹائٹل دیا A Timeline of Spirituality in Islam. اچھا, this, okay, let me just zoom in a little bit. Actually, yeah. اور just so to let everyone know کہ انشاءاللہ یہ چیزیں میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گا, تو you can also, if it's okay with us, right? Yeah. یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں انشاءاللہ. یہ دیکھیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اوپر ہیں یہاں, اور ان کی ٹائم لائن ہے ساتھ. یہ دیکھیں, یہ 330 سے لے کے 550, 570, 600, یہ ٹائم لائن جا رہی ہے اس سائڈ پہ اور اس سائڈ پہ بھی. اوکے, لیفٹ سائڈ, اس ڈائیگرام کے لیفٹ سائڈ پہ میں نے کیا کیا کہ جو ایمپائرز تھیں, جو بڑے بڑے ایراز تھے, ان کو میں نے رکھا ہوا ہے. جیسے کہ پروفٹ ہوڈ, خلفائے راشدہ, امید خلافت جو ہے کب تھی. اچھا, اسی طرح عباسی خلافت عراق میں اور عباسی خلافت اسپین میں. ٹھیک ہے. سو یو کین سی کہ بھئی جب کوئی جنید بغدادی تھے عراق میں, ٹھیک ہے, بغداد میں, اس وقت کیا ہو رہا تھا, جب یہ صوفیزم کے باپ مانے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سارے سلسلے جو ہیں جنید بغدادی تک جاتے ہیں پیچھے سے. اور دیکھیں آپ اسی لیول پہ, اسی لائن میں آپ دیکھیں ساری حدیث کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں. صحاح ستہ جو ہیں بیسکلی ڈیورنگ دا لائف ٹائم آف جنید بغدادی, صحاح ستہ لکھی گئی ساری. ٹھیک ہے نا.
So this gives you a good idea کہ بھئی کیا ہو رہا ہے. اسی طرح شریعت امام ابو حنیفہ ہیں, امام مالک, شافعی اور امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ ادھر ہیں بلو میں. اچھا, ایک اور امپورٹنٹ چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ جو لائنز ہیں ان ڈبوں کے درمیان, سب سے پہلے یہ ڈبے جو ہیں ان کی عمریں ہیں. دیکھیں نا, جیسے جنید بغدادی 830 سے لے کے 910 تک زندہ تھے, تو انہوں نے اس حساب سے میں نے ڈبے کی ہائٹ ایسے بنائی ہوئی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی زندگی کتنی تھی. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی لائن آ رہی ہے جیسے یہاں ہے ابو علی الدقاق جس میں ایرو ہے, ایرو کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ تھے, یہاں ان کا ڈائریکٹ ٹیچنگ تھی, اوور لیپ تھا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح جو ہے جتنے شخصیتیں ہیں اس ڈائیگرام پہ سب صوفیزم سے تعلق رکھتی ہیں. جیسا دیکھ رہے ہیں قادری, سہراوردی, شاذلی, چشتی, مولانا رومی. ٹھیک ہے, سو آپ فالو کر سکتے ہیں کہ بھی آپ کسی شخص کو پکڑیں جیسے کہ نظام الدین اولیاء ہیں. ٹھیک ہے, اوور ہیئر آن دا لیفٹ. نظام الدین اولیاء جو ہے وہ چشتی سلسلے سے تھے. ٹھیک ہے, اور محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں ان کا تعلق ابو اسحاق شامی سے تھا. ٹھیک ہے نا, چشتی سلسلہ ایکچولی ان سے شروع ہوا تھا, اور وہ جو ہے ابراہیم ابن ادم سے انہوں نے اپنے تعلیمات لیں, جنہوں نے حسن بصری سے لیں, جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لیں. تو اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھی چشتی طریقہ جو ہے اس کا تعلق, اس کا سلسلہ کیا ہے. سو یو فالو اٹ بیک اپ دا چین. اچھا, آلسو آن دا فار لیفٹ یہ دو گرے کالمز ہیں, یہاں لائنیں ہیں. یورپ میں ڈیولپمنٹس میں نے کیپچر کی ہیں کیونکہ اسلام اور یورپ سے انٹریکشن بہت رہا ہے. ٹھیک ہے نا, رومنز کے ساتھ, پھر کروسیڈز ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ, اور آج کل کے زمانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو میں نے ایکچولی فال آف روم سے میں نے یہ شروع کیا ہوا ہے. 370 میں یا 90 میں فال آف روم ہوا تھا. اس کے بعد جو ہے بیزنٹین ایمپائر تھا, کانسٹینٹینوپل استنبول 330 میں اسٹیبلش کیا گیا تھا, 1453 میں کانکر کیا تھا ایٹ دی اینڈ آف دس ایمپائر. اسی طرح یورپ میں رینیسانس پیریڈ ہے, ریفارمیشن پیریڈ ہے, انلائٹنمنٹ ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں میں نے مین پوائنٹس ڈالے ہیں اور بھی ڈالوں گے. اس میں پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا تھا, الحمرا ڈکری ہوا تھا جس میں مسلمان اور یہودیوں کو اسپین سے نکالا گیا تھا. الزبتھ پہلی ملکہ جو انگلینڈ کی تھی, الزبتھ فرسٹ, وہ کب آئی تھیں. محمد ابن عبد الوہاب کب پیدا ہوئے تھے. ہاؤس آف سعود کا تھا. یہ بالفور ڈیکلریشن جس میں اسرائیل بنا تھا. یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں اور بہت امپورٹنٹ ہے ٹو کنیکٹ دا ڈاٹس. ٹھیک ہے نا, تو آپ سائڈ بائی سائڈ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اسپرچل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ادھر کیا ہو رہا ہے ہسٹری میں. مغل ایمپائر, انڈین سب کانٹیننٹ. ٹھیک ہے, برٹش راج, ایسٹ انڈیا کمپنی کب شروع ہوئی اور کب ختم ہوئی, اور پھر برٹش راج انڈیا میں کب کا زمانہ کیا تھا. کیونکہ اس کا تعلق انشاءاللہ ہم جب عامر بھائی کی کلاس میں انشاءاللہ ہم اس زمانے تک پہنچیں گے تو اس میں ہم بہت زوم ان کریں گے. آئی تھنک بڑی ڈیٹیلز ہیں اس میں جو کہ اس ڈائیگرام پہ ہم دکھا نہیں سکتے. تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آخری چیز میں دکھانا چاہوں گا کہ یہ فیزز میں نے یہاں آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, جو 5-6 فیزز تھے. دیکھیں نا, فیز 2 کوڈیفیکیشن ہے, یہ ڈاٹڈ لائنز دکھاتی ہیں کہ یہ ایک فیز تھا, دوسرا فیز یہاں شروع ہو رہا ہے. اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو مین ٹیکسٹ بکس ہیں, مین کتابیں جو تصوف اور تزکیۃ النفس صوفیزم کی لکھی گئیں وہ ادھر ہیں. یہ کتاب شروع میں لکھی گئی تھی, کتاب الزہد ابن مبارک کی, طب تابعین میں سے تھے غالباً. وہ کتاب مانی اس لیے نہیں جاتی کہ وہ اس میں صرف زہد پہ ذکر کیا. بڑی اچھی کتاب ہے, اٹس یوزفل بک, لیکن اس میں صرف ایک تصوف کے ایک پہلو پہ انہوں نے, ایک ٹاپک پہ انہوں نے لکھی تھی. محاسبی کا رسالہ جو تھا وہ ایک کمپریہنسو ٹیکسٹ بک تھی, covering the whole field of spirituality. اس لیے جو ہے this is the beginning text book. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری کتابیں جو ہیں اس زمانے میں 1050 سے لے کر 1200 تک سب لکھی گئی. احیاء العلوم الدین, امام کشیری کا رسالہ, علی حجویری کی کشف المحجوب, دیوان حکمت امام یسوی کی ترکی میں, فتح الربانی عبد القادر جیلانی کی, تذکرۃ الاولیاء فرید الدین اطہر کی, امام رازی کی کتاب النفس والروح. یہ سب ایک ہی بیسک ٹائم لائن میں, ایک ہی زمانے میں لکھی گئی تھی. تو انشاءاللہ آپ ٹائم سے جو ہے اس کو اسٹڈی کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. I'm going to continue to update this کیونکہ ایز آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر میں کافی چیزیں ہیں لیکن نیچے بہت کم چیزیں ہیں. تو تقریباً آدھا میں نے بنایا یا نیچے جو ماڈرن زمانہ ہے نا. اب یہ دیکھیں, ایک چیز میں کہنا چاہوں گا, امام عبد القادر جیلانی جو ہے ان سے
आगे जाके मॉरिटेनिया में, वेस्ट अफ्रीका में, सुल्तान बाहू पंजाब में, ख्वाजा अब्दुल्ला चाइना में, नाइजीरिया में शेख उस्मान दान फोदियो, ये शख्सियतें जो हैं आप देखें अफ्रीका से लेके चाइना तक इनका सिलसिला जारी है और मशहूर हो गया था कादरी तरीका, ठीक है ना? तो इस पे मैं रहने देता हूँ। ये दरकावी भी है। अब आप मॉडर्न ज़माने में देखें इकबाल, अच्छा इकबाल का क्या ताल्लुक है सूफीज़्म से? वेल उनकी दीन की समझ और रूहानियत की समझ सीधी मौलाना रूमी से आती है। ज़ाहिर है उन्होंने उनकी किताबें पढ़ी थी और आप जब इकबाल के शेर और उनकी उनकी उनका जो लिखी हुई चीज़ें हैं, आप पढ़ेंगे तो कुछ लोगों ने काफ़ी रिसर्च की हुई है कि किस हद तक जो है वो रूमी को मानते थे और उन्हीं का सपोर्ट करते थे। तो उन पे काफ़ी असर था रूमी के राइटिंग्स का। ठीक है ना? इसी तरह आप देखेंगे मार्टिन लिंग्स, मार्टिन लिंग्स की किताब मशहूर है मोहम्मद, हमने हिस्ट्री में मैंने भी बताई थी शुरू में कि बड़ी अच्छी किताब है और बहुत बड़ी अंग्रेज़ी में सबसे पहले यही किताब मशहूर हुई थी जिसमें सीरत नबी जो है इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड तक पहुँचा। तो ये मार्टिन लिंग्स जो हैं, अबू बकर सिराजुद्दीन उनका मुसलमान नाम था, राइट? वो एक्चुअली शादली तरीके से थे। मैंने लाइन नहीं बनाई अभी, ये शादली जो है ना ये अ, यहाँ दरकावी ये शादली के 3 शाखें बनी थी, दरकावी, आलवी और एक और है मैं भूल चुका हूँ। लेकिन वो रिसर्च मुझे करनी है कि मार्टिन लिंग्स का ताल्लुक उन तीनों में से किससे था, इसलिए मैंने लाइन नहीं ड्रॉ की, अकेले ही हैं अभी, बेचारे अभी। क्योंकि मैं लाइन बना दूँगा इंशाल्लाह कि वो कहाँ से है। तो आई नीड टू फिल इन मोर हियर, यहाँ नीचे जो है ना मॉडर्न ज़माने में जो दीन को फैला रहे हैं दुनिया में, यकीनन उनका ताल्लुक जो है इन्हीं तरीकों में से है। इन्हीं इन्हीं के साथ उनका सिलसिला बनता है और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में भी हम मुसलमान इसीलिए हुए थे कि सूफ़ीज़्म जो है हम तक पहुँचा था। तो इस पे इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह फिर हम क्वेश्चन आंसर होगा। जज़ाकल्लाह खैर आसिम, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और जो मेरा मकसद था आपसे रिक्वेस्ट करने का, माशाल्लाह आपने उसको 100% बल्कि मोर देन 100% फुलफिल किया। मैं ये बस चाहता हूँ मेरी जो शौक़ भी है और इंशाल्लाह ताला हम एज अ टीम आगे जो बढ़ रहे हैं, हमारा मकसद यही है कि हम हक़ को तलाश करें और हर चीज़ के हक़ को जानें। क्योंकि जिस तरह आसिम ने कहा कि जब भी कोई, जैसे एक मिसाल, बहुत बड़ी मिसाल है हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की, जो जिनको अब दाता गंजबख्श के नाम से कहा जाता है और उनके मज़ार पे उर्स होते हैं। तो अब ये सूफीज़्म को मज़ीद जो जो फ़ॉल्स शेख्स थे उन लोगों ने बदनाम कर दिया, लेकिन बज़ाते खुद मौलाना हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का अल्लाह ताला से बहुत गहरा ताल्लुक था, बहुत बड़े सूफ़ी थे वो, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। लेकिन उनके शागिर्दों ने और आने वाले लोगों ने ना सिर्फ उनको बदनाम किया बल्कि इस पूरे थॉट प्रोसेस को बदनाम कर दिया। तो ये सिर्फ एक मिसाल है, लेकिन माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको बयान किया है। एंड आई होप कि लोगों के जहनों में कम से कम एक पिक्चर आ गई होगी कि असल सूफीज़्म जिसे हम कहते हैं वो है क्या, बजाय इसके कि जो स्टिग्मा क्रिएट कर दिया गया उसके खिलाफ। तो इंशाल्लाह ताला ये एक कॉन्सेप्ट है जो आई होप कि आप सबके समझ में आया होगा। और अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेंगे इसके फौरन बाद। तो आप लोग प्लीज स्टे कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन में फिर बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो मजीद क्लियर हो जाती हैं। तो अभी मैं इसको रिकॉर्डिंग एंड करता हूँ, फिर मैं दोबारा से शुरू करता हूँ क्वेश्चन आंसर के लिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।